السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک لیکچر سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، اور جس کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ کا پشاور میں آ کر جو دوآبہ میں قیام ہونے تک بیان کیا تھا، جہاں پر آپ کے دو مریدین شہریت کے اندر آپ کے دو مریدین نے آپ کو روک لیا تھا اور یہیں پر تبلیغات کرنے کے لیے آپ کی مہمان نوازی کی تھی۔ آپ گگیانی قبائل میں ایک دوآبہ میں جو ہے وہ شریعت کی علوم بکھیرتے رہے، پھر یہاں سے آپ کو رستم یوسفزئی کی طرف متوجہ کیا گیا، تو آپ وہاں پر جا کر دین اسلام کے جتنے بھی مسائل آپ کو آتے تھے آپ نے وہ بیان کرتے رہے، لوگوں کو شریعت کی سوجھ بوجھ کرواتے رہے، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرواتے رہے کہ وٹ از ایکچولی اسلام کیا کہتا ہے، جو دنیاوی امور ہیں جو کہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں اس میں اسلام ہمیں کیا کہتے ہیں، اسلام کی باؤنڈریز کیا ہیں، اسلام کی کہاں ہمیں اسلام لمٹ کر رہا ہے۔ تو خود پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا کل جو رستم میں جو ان کا قیام ہے اس کے بارے میں اخوند درویزہ نے جو نقل کیا وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں سے کوئی ایسا مسئلہ جو مجھے یاد تھا اور میں نے بیان نہ کیا ہو یہ نہیں ہو سکتا، جتنے مسائل مجھے یاد تھے میں نے رستم میں آ کر وہاں کے قیام کے دوران وہ میں نے بیان کر دیے۔ تو رستم میں ہی آپ کا جس گاؤں میں قیام تھا وہ آپ کے نام کے اوپر کہا جاتا ہے کہ علی قلعے کے عنوان سے مشہور ہوا، اور یہیں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ رستم تک آپ کو جو یہ لقب ہے پیر بابا کا یہ نہیں ملا تھا، آپ علی کے نام سے ہی جانے جاتے تھے۔ تو پیر بابا کا لقب آپ کو پھر جب آپ فردر بنیر کی طرف آگے گئے تو وہاں سے شاید پھر آپ کو ملا، تو یہاں سے پھر آپ کی توجہ یوسفزئی کی طرف دلائی گئی کہ علاقہ یوسفزئی کے لوگ دین اسلام کے بہت زیادہ جو ہے وہ شیداں ہیں، چاہنے والے ہیں، لیکن گمراہ کن افراد نے، گمراہ کن پیروں نے فقیری کے لبادے میں ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور ان کے اندر غلط قسم کے عقائد اور غلط قسم کے نظریات پھیلائے ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ لوگ شریعت کے علوم سے اتنے واقف نہیں ہیں اس لیے غلط اور صحیح کا فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو ان حالات کو مروز خاطر رکھتے ہوئے حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ علاقہ رستم سے پھر دورے کرنے لگ گئے فردر جو ہے وہ یوسفزئی میں، اور وہاں پر اپنی تبلیغات اور لوگوں کی نفسیات کو انہوں نے جج کیا، پڑھا۔ تو آپ کا بھی یہ تجزیہ تھا کہ یہ لوگ نہایت جو ہے وہ دین اسلام کے لیے جو ہے نہایت کیا کہتے ہیں اس کو اپنا درد دل رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کے جو جوان ہیں وہ بوڑھوں سے دین اسلام میں آگے ہیں، تیز ہیں، لیکن یہ جو سنتے ہیں اس کو کانوں سے نکال لیتے ہیں، اور مزید یہ کہ ان کو شریعت کے علوم کے اوپر اتنی گرفت نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں اور یہ آسانی سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کا یہ تجزیہ بھی تھا کہ یہ لوگ مطلب عمل میں اتنے پختہ نہیں ہیں۔ تو ان سارے تجزیات کی بنیاد پر آپ نے علاقہ جو ہے صدوم کو جانا پسند کیا، اور آپ کو لگا کہ آپ کو ادھر جانا چاہیے، تو آپ نے رستم سے پھر علاقہ صدوم کے گاؤں ڈوگڈے میں جا کر جو ہے قیام پذیر ہوئے۔ یہ انتہائی پرفضا مقام ہے ڈوگڈے، اور یہ پہاڑوں کے اندر ہے، ایلم پہاڑ، اور یہ دامن میں ہے اور بہت پرفضا جگہ ہے، آج کل بھی بڑی دور ہے، اور اس زمانے میں تو خیر یہ بہت ہی سائٹ پہ پڑ جاتا ہوگا، آج کل بھی یہ کافی سائٹ پہ ہی ہے۔ تو اس جگہ پر جا کر آپ نے قیام کیا اور اپنا ڈیرا لگایا، اور باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ذکر فکر کی محفلیں شروع کیں، لوگوں کو دینی تعلیمات دینا سٹارٹ کیا، اور یہاں پر آپ کا بہت سے گمراہ کن جو مذہبی شخصیات تھیں، پیر تھے، ان سے واسطہ پڑا، ان سے مقابلہ ہوا، جن کی تفصیل ہم آپ کو بعد میں اگلے لیکچر میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو کچھ بھی جو آپ کی سجیشنز ہیں وہ ضرور دیں اور آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ ہم جو یہ بزرگان دین اہل بیت کے تذکروں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس میں ہماری مدد و رہنمائی ہو سکے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔